اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پارٹ 2۔ پچھلے بھاگ 1 میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیکھا۔ اب اس پوسٹ میں ہم دیکھیں گے قوم کی ستارہ پرستی اور قوم کے نصیحت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے بغاوت۔ ستارہ پرستی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، اور یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت اور حیات، ان کی روزی، ان کا نفع نقصان، خشک سالی، قحط سالی، جیت اور کامیابی اور ہار اور پستی، غرض دنیا کے تمام کارخانوں کا نظم و نسق تارے اور ان کی حرکتوں کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے اور یہ ان کی پوجا کے لیے بنا ممکن نہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام جس طرح ان کو ان کی سفلی جھوٹے معبودوں کی حقیقت کھول کر کے حق کے راستے کی طرف دعوت دی، اسی طرح ضروری سمجھا کہ ان کے جھوٹے باطل معبودوں کی بھی بے ثباتی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیں کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں۔ یہ بیکار کا خیال اور باطل عقیدہ ہے، مگر یہ باطل پرست جبکہ اپنے خدا کے گڑھے ہوئے بتوں سے اتنے ڈرے ہاں تھے کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے غزل میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ایسے توہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پوجا کے خلاف جچہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغ کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ طریقہ بیان و اختیار کیا۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے اگر ستارے کو رب مان سکتے ہو تو یہ ان میں سب سے ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے طے شدہ وقت پر نظر سے اوجھل ہو گیا اور اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا ہے اور کائنات کے نظام سے ہٹ کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا ہے، تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس چیز پر مجھ سے بھی زیادہ تبدیلیاں کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے یہ خوب روشن ہے اور اپنی ٹھنڈی روشنی سے ساری دنیا کو نور کا گڑھ بنائے ہوئے ہے۔ پس اگر تاروں کو رب بنانا ہی ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ حقدار نظر آتا ہے۔ پھر جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند کے بھی ہلکے پڑ جانے اور چھپ جانے کا وقت آ پہنچا، اور جتنا ہی سورج کے اگنے کا وقت ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کی مناہی کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ہستی کی طرف قوم کی توجہ اس خاموشی سے پھیر دی کہ قوم اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس بات چیت کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان، اور وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ارادے کے بیٹھ جائے۔ فرمایا، اگر میرا سچا پالنہار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہی ایک ہوتا۔ بس اتنا فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اس سلسلے کی کبھی ایک کڑی اور باقی ہے، اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، چمکتے ستاروں اور چاند سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب
عالم تاب کا رخن روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یا ہے میرا رب، کیونکہ یہ تاروں میں سب سے بڑا اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے، لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے بعد مقرر وقت پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور اندھیری رات دھیرے دھیرے سامنے آنے لگی۔ آخرکار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان تاروں کو رب اور معبود ہونے کا درجہ حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تبدیلیاں نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثروں سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول چمک کر پھر ڈوب جانا کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے تھے اسی طرح کیوں نہ چمکتے رہیں؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو چاند نے کیوں ماند کر کیا اور چاند کے چمکتے رخ کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ پس اے قوم، میں ان شرک بھرے عقیدوں سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بے شک میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک اللہ کی اور کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اللہ کی اطاعت کے لیے یکس ہوں اور مشرک شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار اور ہماری تمام دلیلوں پامال کر کے رکھ دی ہے۔ اب ہم ابراہیم کی اس مضبوط اور کھلی دلیل کو کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس کے لیے بالکل بے بس اور پست تھے۔ جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے اور حق کی آواز کو قبول کر لینے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے اور اپنے جھوٹے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے اور تجھ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو؟ حالانکہ اللہ نے مجھ کو صحیح راستہ دکھا دیا ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بتوں کی قطعی کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یا امید رکھتے ہو کہ اللہ کا ماننے والا اور دنیا کے امن و ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا؟ کاش کہ تم سمجھتے کہ فسادی کون ہے اور کون صلح پسند اور امن پسند ہے۔ صحیح امن کی زندگی اسی کو حاصل ہے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور شرک سے بیزار رہتا ہے اور وہی راستے پر ہے۔ بہرحال اللہ کی یہ شاندار حجت تھی جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی، تارا پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی اور ان کی قوم میں مقابلے میں ان کو روشن اور کھلی دلیلوں سے سربلندی عطا فرمائی۔ غرض ان تمام روشن اور کھلی دلیلوں کے بعد بھی جب قوم نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اور بت پرستی میں اسی طرح پڑی رہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن جمہور کے سامنے جنگ کا اعلان کر دیا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں ایک ایسی چال چلوں گا جو تم کو چت کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس معاملے میں متعلق اصل صورتحال یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر اور قوم کے لوگوں کو ہر طرح بت پرستی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس سے باز رہنے کی کوشش کر لی اور ہر قسم کی نصیحتوں کے ذریعے ان کو یہ بتانے میں طاقت لگا لی کہ یہ بت نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہ تمہارے کاہنوں اور پیشواؤں کے
ان کے بارے میں تمہارے عقلوں پر خوف بٹھا دیا ہے کہ اگر ان کے انکاری ہو جاؤ گے تو غضبناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ یہ تو اپنی آئی ہوئی مصیبت بھی نہیں ٹال سکتے۔